اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ ہے قرآن پر ایمان لانے کا مطلب۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوفناک چیز کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ ایسا اس وقت ہوگا جب دین کا علم مٹ جائے گا۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، علم کیوں کر مٹ جائے گا جبکہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو پڑھا رہے ہیں اور ہمارے بیٹے اپنی اولادوں کو پڑھاتے رہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب اے زیاد، میں تمہیں مدینہ کا انتہائی سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہود و نصارہ توریت اور انجیل مقدس کی کتنی تلاوت کرتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پر کچھ بھی عمل نہیں کرتے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے اور اس کی سند کچھ اس طرح سے ہے کہ حدثنا ہشام بن عمار، کہ ہم سے ہشام بن عمار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ حدثنا حفص بن سلیمان، کہ ہم سے حفص بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کثیر بن شنزیر سے، انہوں نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے زیاد بن لبید سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ حدیث کا درجہ امام ترمذی نے اسے حسن غریب کہا ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس سند میں پوری میں حفص بن سلیمان جو قرات کے امام ہیں مگر حدیث کے معاملے میں ضعیف شمار ہوتے ہیں، اس لحاظ سے اس کے اندر تھوڑا حدیث کی سند میں تھوڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ حدیث مبارکہ دیگر طرق سے بھی جو ہے وہ موجود ہے، یعنی دوسرے سلسلے سے، دوسرے طرق سے، اس لیے اسے حسن یا صحیح کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں علم کے مٹ جانے کا ذکر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے مفہوم اور ایک اور حدیث سے اس کو واضح کیا ہے، یعنی اسی حدیث مبارکہ کی وضاحت دوسری حدیث مبارکہ سے کی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں کھینچتا بلکہ علماء کو اٹھا لیتا ہے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہتا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیتے ہیں، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ علم کا مٹنا کتابوں کا ختم ہونا نہیں بلکہ اہل علم کا دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ قرآن حدیث تو باقی رہیں گے مگر ان کی صحیح سمجھ، اصل روح اور عمل کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ جب علماء نہیں ہوں گے تو لوگ، ایسے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوگا، ان کو لیڈر بنا لیں گے۔ اور سب سے خوفناک بات کیا ہے کہ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، اسی طرح جس طرح سے یہود و نصارہ کے پاس کتابیں موجود تھیں، توریت اور انجیل موجود تھی، وہ پڑھتے بھی تھے مگر اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ بات جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے کہ علم ضروری ہے مگر علم سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ علم موجود ہو تو اس کے اوپر عمل کیا جائے، یعنی مقصد یہ ہے کہ علم عمل کے لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ انسان اس کے ذریعے اپنے آپ کو عالم شو کرے یا یہ کہ وہ بہت ہی صاحب علم ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علم کا اصل مقصد عمل ہے۔ علم کا ضائع ہونا 3 وجوہات پر ہے۔ پہلی بات یہ کہ علماء انتقال فرما جائیں، دوسری بات یہ کہ علم پر عمل نہ ہو، تیسرا یہ کہ غلط تعویلات اور بدعات پھیلا دی جائیں۔ میری بہت عزیز بہنوں اور بیٹیوں، آج علم موجود ہے مگر عمل نہیں، ڈگریاں ہیں مگر دینی بصیرت نہیں، دینی حس نہیں، لہٰذا بہت بڑی بڑی دینی اور علمی گفتگو تو ہوتی ہے مگر ان سب احکامات کو آسانی سے توڑ دیا جاتا ہے، ان سب احکامات کو آسانی سے پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے۔ بڑی معلومات کا ذخیرہ موجود ہے لیکن زندگیاں اسلام کے نظام سے بالکل خالی ہیں، اور آج معلومات کا حاصل کرنا بہت آسان ہو چکا ہے، اور معلومات رکھنا، یعنی اس کو علم کیا کہیں، اس کو معلومات کا ذخیرہ کہیں گے۔ معلومات کا ذخیرہ رکھنا ایک پراؤڈ بن چکا ہے، معلومات کا ذخیرہ رکھنا ایک پہچان بن چکا ہے، ایک اسکالر ہونے، ایک دانشور ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں سمجھا جاتا کہ کچھ صاحب علم ہے تو اس کو اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کا علم اس طرح کا علم نہیں ہے کہ جو علم برائے علم ہو۔ باقی دنیا میں کتنے نالج آپ رکھتے ہیں، ٹائپس آف نالج رکھتے ہیں،
ٹھیک ہے، آج کے میڈیا کے دور میں، گوگل اور اے آئی کے دور میں ہر طرح کا علم بہت آسانی سے اویلیبل ہے، ہر طرح کی انفارمیشن ایک کلک کے اوپر اویلیبل ہے، لیکن باقی سب طرح کا جو ہے نالج کا حاصل کر لینا انسان کے لیے آزمائش اس طرح سے نہیں بنتا، لیکن قرآن اور حدیث کا علم انسان حاصل کرے لیکن اس کے اوپر عمل نہ کرے تو یہ بہت بڑی آزمائش اس لحاظ سے ہے کہ اللہ کے ہاں اس کے اوپر سوال ہوگا کہ اس بات کا تمہیں علم تھا تو پھر تم نے اس کے اوپر عمل کیوں نہ کیا۔ اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو دین ہے وہ باقی رہ جائے مگر اس کی روح ختم ہو جائے، تو دراصل جو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا راستہ ایک پاتھ دیا ہے اور اس کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین یہ ہونا ضروری ہے کہ یہ پورا نظام زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دین کی شکل میں دیا ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزاریں، اور یہ نہیں کہ اسے رسم و رواج کے ساتھ ملا کے اس کی شکل بدل دیں یا دین کو چھوڑ کر رسم و رواج کو اختیار کر لیں، دونوں ہی رویے غلط ہیں۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع کے اوپر اپنی کتابوں کے اندر جو لکھتے ہیں کہ دین صرف کتابوں میں محفوظ رہ جائے گا، کب؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ زندگی میں نافذ نہیں ہوگا۔ اسلام صرف پڑھنے کے لیے جو ہے وہ یا اپنی علمیت شو کرنے کے لیے ہوگا، جبکہ اسلام صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ قائم کرنے کی چیز ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب حقیقی علماء اپنا کردار ادا نہیں کرتے یا دین کے مکمل نظام کو اسے پورے نظام کے طور پر پیش نہیں کرتے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قیادت غیر اہل لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، اور اسی کو گمراہی کہتے ہیں۔ آج دین کو صرف عبادات تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اجتماعی دینی نظام جیسے عدل ہے، انصاف ہے، اور ایسا اسلام نے جو معاشی نظام دیا جس میں سب کے حقوق ہیں، وہ سب چیزیں تو دنیا کے حوالے کر دی۔ لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، اور اگر دین کو رکھا بھی گیا ہے تو وہ انفرادی عبادات کے لیے، انفرادی اپنے اس تزکیے کے لیے، وہ تزکیہ اصل میں تو تزکیے کے معنی پہ پورا نہیں اترتا، وہ تو صرف اپنی تشنگی دور کرنے کے لیے، اپنی تشفی کے لیے کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے یہ مراسم عبودیت جو ہے وہ ادا کر لو، تو وہ صرف مراسم عبودیت اونلی فار اسپرچولیٹی، کہ اسپرچولیٹی کے لیے ان کو اختیار کر لیا جاتا ہے، لیکن وہ اسپرچولیٹی اصل جو مقصد ہے اسپرچولیٹی کا کہ روح صاف ہو جائے، اور جب روح صاف ہو جائے تو وہ پھر دنیا کی گندگیوں سے بچاتی ہے، دنیا کی محبت دل کے اندر گھر کرنے سے بچاتی ہے۔ لیکن اگر عبادات صرف رسم بن جائیں تو پھر وہ جو اصل دین ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی روحانیت کو صاف کرنے کے لیے، اس کے تزکیے کے لیے بھیجا، اگر تمہارا تزکیہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ تم دنیا کے معاملات اس طرح سے چلاؤ گے کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، سب کا حق ادا کرو گے، دوسروں کی فکر کرو گے، صرف اپنے لیے سب کچھ حاصل کرنے کی نہیں سوچو گے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو انفرادی تقویٰ ہے جس میں فرد صرف اپنی بات سوچتا ہے کہ میں بہتر ہو جاؤں، یہ نہیں سوچتا کہ اس تقویٰ کے ذریعے حسن معاشرت ہونی چاہیے، اس تقویٰ کے ذریعے دنیا کے اندر سے ظلم کا نظام ختم ہونا چاہیے، جبر کا نظام ختم ہونا چاہیے، وہ یہ نہیں سوچتا، تو مولانا کے نزدیک یہ جزوی اسلام ہے جو فرد کو بدلے مگر نظام کو نہ بدلے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ آج اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کو ہم سمجھتے ہوئے یہ سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو اس علم کو اپنے عمل میں بھی لے کر آئیں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اس علم کے ذریعے پوری دنیا کے اس جابرانہ اور ظالمانہ نظام کو بدل کر انسانوں کی غلامی سے نجات دیں اور انسانوں کو اللہ کی غلامی میں لے کر آئیں۔ اس دنیا کے اوپر، اس کرۂ ارض کے اوپر جو ظلم اور جبر جاری ہے، اس ظلم اور جبر کو، اس دنیا کو، اس کے رہنے والوں کو، اشرف المخلوقات کو اس ظلم اور جبر کے نظام سے جو ہے وہ خالی کرنا، اور انسان کو اس کا حق دینا، اور انسان کو انسانیت کے مقام پر لے کر آنا، دراصل یہی پیغام ہے اور یہی اصل علم ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
قرآن جو علوم کا سرچشمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت، جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔